میکا باب نمبر 2۔ قوم پر ظلم کرنے والوں پر افسوس۔ ان پر افسوس جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے باندھتے اور اپنے بستر پر ہی سازشیں کرتے ہیں۔ پاؤں پھٹتے ہی وہ اٹھ کر انہیں پورا کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب وہ کسی کھیت یا مکان کے لالچ میں آ جاتے ہیں تو اسے چھین لیتے ہیں۔ وہ لوگوں پر ظلم کر کے ان کے گھر اور موروثی ملکیت ان سے لوٹ لیتے ہیں۔ چنانچہ رب فرماتا ہے، میں اس قوم پر آفت کا منصوبہ باندھ رہا ہوں، ایسا پھندا جس میں سے تم اپنی گردنوں کو نکال نہیں سکو گے۔ تب تم سر اٹھا کر نہیں پھرو گے، کیونکہ وقت برا ہی ہوگا۔ اس دن لوگ اپنے گیتوں میں تمہارا مذاق اڑائیں گے، وہ ماتم کا تلخ گیت گا کر تمہیں لان تان کریں گے۔ ہائے، ہم سراسر تباہ ہو گئے ہیں، میری قوم کی موروثی زمین دوسروں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ کس طرح مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ ہمارے کام کے جواب میں ہمارے کھیت دوسروں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آئندہ تم میں سے کوئی نہیں ہوگا جو رب کی جماعت میں کرا ڈال کر موروثی زمین تقسیم کرے۔ وہ نبوت کرتے ہیں، نبوت مت کرو۔ نبوت کرتے وقت انسان کو اس قسم کی باتیں نہیں سنانی چاہیے، یہ صحیح نہیں کہ ہماری رسوائی ہو جائے گی۔ اے یعقوب کے گھرانے، کیا تجھے اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے؟ کیا رب ناراض ہے؟ کیا وہ ایسا کام کرے گا؟ رب فرماتا ہے، یہ بات درست ہے کہ میں اس سے مہربان باتیں کرتا ہوں جو صحیح راہ پر چلے، لیکن کافی دیر سے میری قوم دشمن بن کر اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کا جنگ کرنے سے تعلق ہی نہیں، ان سے تم چادر تک سب کچھ چھین لیتے ہو، جب وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر تمہارے پاس سے گزرتے ہیں۔ میری قوم کی عورتوں کو تم ان کے خوشنما گھروں سے بھگا کر ان کے بچوں کو ہمیشہ کے لیے میری شاندار برکتوں سے محروم کر دیتے ہو۔ اب اٹھ کر چلے جاؤ، آئندہ تمہیں یہاں سکون حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ناپاکی کے سبب سے یہ مقام عزتناک طریقے سے تباہ ہو جائے گا۔ حقیقت میں یہ قوم ایسا فریب دہ نبی چاہتی ہے جو خالی ہاتھ آ کر اسے کہے، تمہیں کثرت کی مائی اور شراب حاصل ہوگی۔ خدا قوم کو واپس لائے گا۔ اے یعقوب کی اولاد، ایک دن میں تم سب کو یقیناً جمع کروں گا۔ تب میں اسرائیل کا بچا ہوا حصہ یوں اکٹھا کروں گا جس طرح بھیڑ بکریوں کو باڑے میں یا ریوڑ کو چراگاہ میں۔ ملک میں چاروں طرف ہجوموں کا شور مچے گا۔ ایک رہنما ان کے آگے آگے چلے گا جو ان کے لیے راستہ کھولے گا۔ تب وہ شہر کے دروازے کو توڑ کر اس میں سے نکلیں گے۔ ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے چلے گا، رب خود ان کی رہنمائی کرے گا۔